ناول حیا از قلم فاخرہ وحید ایپیسوڈ 7۔ گہرا سانس اندر کھینچا۔ 5 منٹ 5 سال کی طرح گزرے مگر کوئی نہیں آیا۔ غصے سے بے حال وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پب سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ ایک 8-9 سال کا بچہ، بال گرد سے اٹے، کپڑوں پر 4 مختلف رنگ کے پیوند، وہ یقیناً مانگنے آیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا۔ اس سے پہلے کہ جیب سے چند نوٹ اسے تھماتا، ایک خاکی لفافہ حمزہ کے ہاتھ میں پکڑاتا، وہ بچہ آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ لمبے بالوں والی مرد نما عورت نہیں آئی تھی، پر پیغام آ گیا تھا۔ حمزہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔ جب اس علاقے سے نکل چکا تو بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے لفافے میں سے کاغذ برآمد کیا۔ غور سے دیکھا، یہ کیا بکواس لکھا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کاغذ جیب میں ڈالا، عجلت سے دائیں بائیں نظر گھمائی اور پھر سامنے سڑک پر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے، دوسرے کو ٹانگ پر رکھے۔ اس نے 2-3 بار وہ کاغذ کھول کر دیکھا تھا، پھر 2 انگلیوں سے کنپٹی کو سہلایا اور کان پر لگے بلوٹوتھ پر کسی سے بات کرنے لگا۔ ہاں علی، اس نے وہ کو کھینچا۔ باہر جو خالی فیکٹری ہے، وہ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہاں آ کر مل ابھی۔ میں بھی بس پہنچنے والا ہوں 15 منٹ میں، کہہ کر اس نے کان پر سے بلوٹوتھ اتار کر ڈیش بورڈ کی طرف اچھالا۔ یہ کیا ہے؟ علی نے کاغذ پر عجیب سے انگریزی حرف کو دیکھا اور پھر الجھے سے انداز میں پوچھا۔ پڑھو۔ کاغذ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ علی نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور پھر حمزہ کو دیکھا۔ ایسے عجیب اسپیلنگز والے الفاظ اس نے پہلے کبھی نہیں پڑھے تھے۔ عجیب آدمی ہے، وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ کاغذ کو بے فضول جھاڑا اور لکھے الفاظ پڑھنے لگا، اور عجیب آدمی وہاں پڑے ایک سیمنٹ کے پکے ٹیلے پر بیٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور ہاتھ سے پڑھنے کا اشارہ کیا۔ ڈڈ 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 ڈا 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 ڈڈ 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 ڈا۔ پہلی لائن کے اختتام پر اس نے ایک نظر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، جو کان اس کی طرف لگائے مگر ہاتھ سے سیمنٹ کھرچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ کاغذ پر جھکا۔ ڈڈ 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 ڈا ڈڈ 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 ڈا ڈڈ۔ اب اسے یہ آوازیں نکالنے میں مزہ آ رہا تھا اور وہ لہرا لہرا کر پڑھنے لگا۔ ڈڈ ڈڈ ڈا ڈڈ ڈڈ ڈڈ۔ آخری لائن پر سر لگایا اور خاموش ہو گیا۔ سوالیہ نگاہوں سے حمزہ کو دیکھا۔ اب بتا، کیا ہے یہ؟ اسے کوڈ کہتے ہیں مسٹر علی، سیکرٹ میسج۔ اس نے خفگی سے وہاں ایک پکے سیمنٹ کے اونچے ٹیلے پر بیٹھے علی کو دیکھا۔ علی سے اس جہالت کی اسے توقع نہیں تھی۔ وہ گڑبڑا کر شرمندہ سا مسکرایا۔ And I have never seen such code۔ اس نے کندھے اچکائے اور حمزہ کے گھورنے پر لڑکیوں کی طرح دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے۔ اوہ، یہ لڑکیوں کی سی ادائیں! خفت سے اس نے آنکھیں گھمائیں۔ کوئی بھی بھلا چنگا مرد نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ ہیلو شری دیوی صاحبہ، اب ہاتھ نیچے کریں اور میری بات دھیان سے سنیں۔ حمزہ نے ایک چھوٹا کنکر اٹھا کر علی کے پیٹ کا نشانہ بناتے مارا، جو اب تک منہ پر ہاتھ رکھے بیچ انگلیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بتا، کس نے بھیجا ہے یہ میسج؟ سنجیدہ سا وہ اس کی طرف بڑھا۔ پہلے میسج ڈیکوڈ کریں گے۔ حمزہ نے کاغذ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے بلیزر کے اندرونی حصے سے پین نکالا۔ یہ سگنلز ہیں جس کی مدد سے دور سمندروں میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں۔ یہ میسج روشنی کی مدد سے دیا جاتا ہے۔ انگلش کے تمام حرف کو یہ ڈڈ اور ڈیش اسائن کر دیے گئے ہیں، جیسے ایک بار ڈڈ کا مطلب آئی اور ایک بار ڈیک کا مطلب ٹی۔ اسی طرح یہ ڈڈ اور ڈیک کا کمبینیشن کمپلیکس ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے میسج میں بہت سے ڈڈ اور ڈا ہیں۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ سارے راستے وہ یہی تو سرچ کرتا آیا تھا۔ تو ڈیکوڈ کر اسے۔ علی نے عجلت سے کاغذ آگے بڑھایا۔ مجھے آتا ہوتا تو کر چکا ہوتا۔ اس نے بھوری آنکھیں سکیڑی جو اور چھوٹی ہو گئیں۔ تو اب؟ علی نے لب کاٹے۔ نائس کوشچن۔ حمزہ نے انگلی اٹھا کر سر ہلایا اور اپنا فون نکالا۔ گوگل پر فورس کوڈ ڈیکوڈ لکھا۔ پیج لوڈ ہوا۔ انگوٹھا تیسرے نمبر والی ویب سائٹ پر رکا۔ سائٹ کھل گئی۔ کاغذ پر لکھے الفاظ وہاں باکس پر ٹائپ کیے۔
डी कोड का बटन दबाया और अली बालों में हाथ फेरता किसी सस्पेंस सीरियल किसी कैफियत में अगले सीन का इंतजार करने लगा। और ये मैसेज डिकोड हुआ। वो रुका। उफ, खदशात दुरुस्त साबित हो रहे थे। अली ने उसके चेहरे के तासुरात देखे और कागज पर झुका। हमजा, सेव अस। स्क्रीन पर बॉक्स में लिखा आ रहा था। उसने फोन की स्क्रीन से हमजा के चेहरे तक का सफर किया। वो जमीन पर पड़े बेतरतीब सीमेंट के जमे छोटे बड़े ढेलों को देख रहा था। ये किसने भेजा है? पहले किया सवाल दोबारा दोहराया। हमजा हाथ झाड़ता खड़ा हुआ। पता नहीं, या शायद पता है। कागज ब्लेजर की अंदरूनी जेब में डालते उसने कंधे उचकाए। पता या नहीं पता? अली ने उसके सियासी से बयान पर उसे घूरा। देख, सेवस का मतलब हमें बचाओ। हमें किसे? शेरी और शेरवान। उंगली थोड़ी पर रख कर हल्के चुपते बालों पर फेरी। मगर शेरी या शेरवान दोनों में से कोई भी मुझे हमजा नहीं कहता। और जितना मैं शेरी और शेरवान को जानता हूँ, उनको ये फोर्स कोड नहीं आते। कम से कम जो मुझे नहीं आता वो उनको भी नहीं आता। यकीन से कंधे दोबारा उचकाए। फिर दानी? अली ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अरे नहीं, उसे कहाँ आता। वो रुका। होगा। आंखों में चमक आई और तेजी से अली की तरफ मुड़ा। हाँ हाँ, उससे ही तो आता है। अपनी बाएं हथेली पर दायां हाथ उल्टा करके मारा। मैं उस पर गुस्सा हो रहा था कि वो नहीं आया, मगर पैगाम आया है। क्लू मिल गया था। देख, दानी बहरी फौज में था। इसे पता है समंदर में कैसे मैसेज भेजा जाता है। एक तरफ से मुनासिब वक्फे से लाइट से सिग्नल दिया जाता है और फिर दूसरी तरफ बैठे लोग मैसेज डिकोड करते हैं। क्योंकि ये बहरी फौज वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो इसीलिए हमें ये कोड नहीं आता था। वो कोड की तफसीलात से अली को आगाह कर रहा था। रही बात दानी की, उसे मुझसे मिलने आना चाहिए था। मैंने उसे बुलाया था, वो नहीं आया। और जब मैं उससे मिलने जाने लगा तो बाहर एक बच्चा आया और पकड़ाकर चला गया। अब यहाँ दो बातें हैं, या तो शेरी और शेरवान ने ये पैगाम भिजवाया और शायद परेशानी में मेरा नाम लिख दिया, जो कि डाउटफुल है, और वो रसान से बोलता जा रहा था। दूसरा, ये दानी ने भेजा है। लेकिन वो रुका और फिर अधूरा जुमला मुकम्मल किया। वो सेव अस क्यों कह रहा है? वो तो अकेला है और शहरी लोग वहाँ उसकी मौजूदगी से अनजान हैं। ये क्या कन्फ्यूजन थी? पैगाम आया था मगर अधूरा था, या मुकम्मल भी था तो कन्फ्यूजन थी। अब क्या प्लान है? कदम कदम चलते वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे। बुलाया है तो जाना पड़ेगा। मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तैयार रहें। अली ने कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, मगर हमजा ने जवाब पर हाथ रोके। तेरा दिमाग ख़राब है? वो लोग शायद पकड़े गए हैं। पकड़े जाना मतलब ट्रैप, तेरे लिए ट्रैप। तू अकेला नहीं जा रहा। वो पीछे से चिल्लाया। हमजा उससे चंद कदम आगे था। वापस मेरे साथ जाएगा या पैदल आने का इरादा है? गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने से पहले ये आखिरी अल्फाज थे जो अली ने सुने। रात का सन्नाटा बढ़ा और 6 लोग काले सूट में मलबूस लाहौर से बाहर उस छोटे गोट में उन कच्चे घरों से फासला बनाए दूर सड़क पर गाड़ी एक तरफ लगाए खड़े थे। सबकी नजरें छोटे घरों के बीच बड़े सहन वाले घर पर थी। कब ये बत्तियां बुझें और कब वो अपना काम शुरू करते। यहाँ से कुछ दूर फासले पर एक और गाड़ी खड़ी थी, जिसमें एक लंबे बालों वाली आदमियों के सिवजी की औरत फ्रंट मिरर में अपनी डार्क ऑरेंज लिपस्टिक को हल्का कर रही थी। क्या अजाब है! होंठ टिश्यू से थपथपाती वो बड़बड़ाई। उसे मत उतारो, कान में कोई चिल्लाया, और फिर हल्के कहकहों की आवाज़ें सुनाई दी। उसका दिल चाहा वो ये माइक्रोफोन और सामने लगा मिनी कैमरा उठाकर बाहर फेंक दे, मगर वो नहीं कर सकी। गहरा सांस अंदर खींचा, चेहरे पर आते बालों को पीछे किया। कान में बोलने वाला भला चंगा आदमी लग रहा था, और वो खुद खुसरा, वो भी 2 नंबर। अपनी सोच पर उसने खुद ही लानत भेजी। इंसान को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, वो समझ गया था। मैं इन अजीब से कपड़े पकड़कर खींचे, और ये इन सुनहरी बालों को हाथ लगाया, और इस बेहुदा मेकअप के बगैर भी जा सकती थी। कान में एक ऊंचा कहकहा और पीछे हल्के कहकहे सुनाई दिए। मतलब था, वो गड़बड़ाया। सुबह से प्रैक्टिस करके वो अब खुद को मोनस ही समझ बैठा था। मेरे भाई तो फिट लग रहा है, एकदम माधुरी। फासले पर खड़ी दूसरी गाड़ी में उसी तरह सेकंड सीट पर बैठे अली ने वहीं से होंठ गोल करके उसे चूमा।
سب نے پھر قہقہہ لگایا۔ بیہودہ قہقہہ سنتے کم از کم اس کو وہ بیہودہ ہی لگا تھا۔ اس نے نائٹ گوگلز آنکھوں سے لگائے، ایسے ہی دور کچی آبادی کو دیکھا۔ ہلچل نہیں تھی مگر بتیاں بجھنے کا انتظار تھا۔ جب تک میں نہ کہوں تم لوگ مت آنا، وہ حکم دے رہا تھا۔ اور ہاں، اضافی نفری کے لیے پیچھے پیغام دے دینا تاکہ کسی بھی غیر متوقع سچویشن میں وہ ہمیں اسسٹ کر سکیں۔ بیک اپ۔ خود کو دوبارہ شیشے میں دیکھتا وہ بولا۔ دوسری گاڑی میں کچھ سر اسبات میں ہلے۔ اب ہلتے سر اس کو کیسے نظر آتے؟ علی بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ اس کے اکیلے جانے سے مطمئن نہیں تھا اور اب پچھلے لمحے کی ہنسی غائب تھی۔ حمزہ، یہ ان لوگوں کا قلعہ ہے، وہ بہت ہوں گے، میرے خیال سے ہمیں ایک ساتھ دھاوا بولنا چاہیے۔ علی نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رائے دی۔ علی، شہری اور شیروان ان کے پاس ہے، زیادہ لوگ مطلب زیادہ آہٹیں، ہماری ذرا سی غلطی ان کو ہوشیار کر سکتی ہے، اور میں کوئی غلطی نہیں چاہتا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے مگر میک اپ میں بھی اس کے چہرے کے سخت تاثرات وہ دیکھ سکتے تھے۔ ہمیشہ کا ضدی، علی نے منہ پھیر کر ونڈو سے باہر دیکھتے کہا۔ پیچھے بیٹھے چہروں پر ہلکی مگر اداس مسکراہٹ پھیلی۔ یہاں وہ اپنا پلان ترتیب دے رہے تھے اور وہاں اس کچے گھر کے نیچے کوئی بڑا سرپرائز ان کا منتظر تھا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ مٹی کے اس بڑے صحن والے گھر میں پچھلی شام سے عجیب گہما گہمی تھی۔ ہر کوئی منفرد طور پر خود کو سجا رہا تھا اور اب آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ باہر نہیں آ رہے تھے، اندر ہی کہیں غائب ہوتے جا رہے تھے، مگر کہاں؟ باہر دروازے سے اندر کو مضبوط اجسام کے خسرے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ الٹ کھڑے تھے۔ انتظار ختم ہوا، بتیاں بجھ گئیں اور اندھیرے میں بہت سے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ دور کھڑی پہلی گاڑی کا منظر اب بھی کم و بیشتر وہی تھا۔ پیچھے سمایا، عنایا اور تراب، آگے ڈرائیونگ سیٹ پر زیان اور ساتھ فکر مند سا بیٹھا علی۔ ان کی نظریں سامنے اسکرین پر تھیں۔ اسی گاڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی اب خالی تھی۔ بتیاں بجھنے کا ہی تو انتظار تھا، وہ بجھ گئی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھے لوگ اب نائٹ گوگلز پہنے اندھیرے میں ہوتی سرگرمی دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا، بس کچھ وجود ہلتے نظر آ رہے تھے۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ اس بڑے صحن والے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچا تو کئی لوگوں کو اندر جاتے دیکھا۔ وہ دروازے سے اندر قدم رکھتے اور سیکیورٹی کے نام پر کھڑے مضبوط اجسام کے مالک خسرو کے کان میں کچھ کہتے اور آگے بڑھ جاتے۔ وہ ٹھٹکا۔ اندر جانے کے لیے کوئی کوڈ؟ اسے دماغ پر زور دیا۔ کچھ تو بتایا تھا شہری نے۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہاں اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ تجھے چٹھی لکھوں تب آئے گی؟ سیکیورٹی والے مرد نما عورتوں میں سے ایک نے کہا تو وہ چونکا۔ دل چاہا یہیں پکڑ کر گاڑ دے، مگر تھوک کے ساتھ غصہ بھی اندر نکلا۔ دونوں ہاتھوں کو موڑا اور تالی بجاتے اندر قدم رکھا۔ ہائے ہائے، چٹھی تو یوں کہہ رہی ہے جیسے تیری معشوقہ ہوں میں، مصنوعی نروٹے سے انداز میں کہتا وہ ان کی طرف گیا۔ ساتھ کھڑے دوسرے خسرے مذاق اڑانے کے سے انداز میں ہنسے۔ آواز علی اور دوسرے لوگوں تک پہنچی۔ دھڑکتے دلوں سے وہ مسکرائے۔ واہ، حمزہ کا نیا انداز۔ اب باتیں کرتی رہے گی یا اندر بھی جائے گی؟ پہلے والی نے منہ بناتے کہا اور وہ آگے بڑھنے کے لیے وہاں سے ہلا اور یہ روک دیا گیا۔ لمبا مردانہ ہاتھ دیوار کی طرح سامنے حائل تھا۔ پہلے بزم تو سجا جا، شیر سنا۔ اس نے ایڑیاں اٹھا کر کہا گویا ابھی گھوم دے گی۔ اوہ شیر۔ اس نے انگوٹھے کا ناخن آنکھوں کے اوپر رگڑا۔ پریشانی اور ہڑبڑی میں غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے کیسے نہیں سوچا کہ اتنا بڑا گینگ کتنی آسانی سے کسی کو بھی بھلا کیسے اپنے گھر میں گھسنے دے گا۔ اس نے دماغ پر زور دیا۔ شہری نے بتایا تھا کچھ، ہاں، مگر صرف اتنا کہ شیر سنا کر اندر جانا ہوتا ہے، پر کون سا شیر؟ ادھر ادھر کی باتوں میں وہ بتانا بھول گیا۔ اب دوبارہ چٹھی لکھوں؟ نیلے بڑے کرتے والی آدمی نما عورت اب اسے گھور رہی تھی۔ جسم میں خون کی گردش بڑھ گئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ پکڑا جانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اسے شہری اور شیروان تک پہنچنا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ او خدایا، کھیل شروع ہونے سے پہلے ختم؟ نہیں۔ جب وہ کافی دیر چپ رہا تو آس پاس کھڑے باقی لوگ بھی اس سے دیکھنے لگے۔ گاڑی میں بیٹھے علی نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، شاید کسی کو پتا ہو، مگر وہاں خاموشی تھی۔ چلو اب دروازہ بند بھی کر دو، 2 بج گئے ہیں، بی بی حاجن سب کو بلا رہی ہیں۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی۔ سیکیورٹی والے زنانے مڑے۔ حمزہ کو سوچنے کا وقت مل گیا، کیسے جان چھڑوائے؟ یا اللہ، اب کے بچا لے۔
دھڑکتے دل کے ساتھ خدا کو پکارا۔ شعر نہیں سنا رہی یہ، نیلے کرتے والے نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پیچھے برآمدے میں کھڑے خسرے نے بغور اسے دیکھا۔ آنے دے، بندہ بھول بھی جاتا ہے کبھی۔ وہ آگے آئی، حمزہ کی نظروں سے نظریں ملی۔ گاڑی میں لگی اسکرین پر چہرہ ابھرا اور سب اپنی نشستوں پر قریباً ڈھہ گئے۔ وہ بچ گیا۔ لمبے تیل سے چپڑے بال، آنکھوں میں کالے ڈورے لیے یہ دانی تھا۔ حمزہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، مگر کچھ یاد آیا تو آنکھوں میں ڈھیروں الجھن ڈر آئی۔ دانی تو صحیح سلامت یہاں کھڑا تھا، پھر وہ میسج کس نے بھیجا؟ وہ الجھ گیا اور گاڑی میں بھی یکدم سنسنی سی پہلی تھی کہ سلجھ ہی نہیں رہی تھی۔ پر سیکیورٹی والے زنانے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر دانی کے گھورنے پر خاموش ہو گئے۔ چل تو میرے ساتھ آجا، وہ ہاتھ لہراتا خسرو کی طرح آگے بڑھا اور حمزہ کے کندھے پر ڈالا۔ اس کے لیے اس کا آنا غنیمت تھا۔ وہ چپ چاپ پریشان سا اس کے ساتھ چل دیا۔ جب دونوں برآمدے عبور کر کے کمرے میں گئے تو حمزہ سیدھا ہوا، کہنے کو منہ کھولا، مگر دانی نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ مت بولنا، یہاں ہر طرف مائکروفون ہے، بھاڑ میں جائیں یہ مائکروفون۔ وہ دبا دبا سا گرایا۔ شہری اور شیروان کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، اندر کمرے سے کمو باہر آئی۔ باقیوں کو بلانے آئی اور خود ادھر رہ گئی تو؟ ہاں؟ گلے میں پڑے دوپٹے کو انگلیوں سے گھماتے وہ خفا لگ رہی تھی۔ ہاں آ رہے ہیں۔ دانی عجلت دکھاتا حمزہ کو دیکھے بغیر کمو کے پیچھے بڑھا اور حمزہ جبڑے بیچے اس کے ساتھ چل دیا۔ شہری اور شیروان کے لیے اس کا تفکر اور بڑھ گیا تھا۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری تیاری؟ سامنے اسکرین پر سفید شرٹ اور گرے ڈریس پینٹ میں وہ فارمل لگ رہے تھے۔ وہ ہاسٹل کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ڈاکٹر ہارون کی دی گئی کتابوں میں سے ایک کتاب پڑھ رہی تھی جب ان کی ویڈیو کال آئی۔ اچھی جا رہی ہے، بس تھوڑی خوفزدہ ہوں، ہاتھ جھولی میں رکھے نظریں جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے، جو اب انگلینڈ تھے، ہاتھ میں پکڑے کاغذ پرے رکھے اور سکون سے صوفے پر ٹیک لگاتے اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئے۔ بیٹا، علاج کے لیے بیماری کا پتہ ہونا ضروری ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کس چیز کا خوف ہے۔ اس نے دوپٹے سے نکل کر چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے اڑسے اور پریشانی بتانا شروع کی۔ کالج میں جب کوئی پریزنٹیشن ہوتی تھی اور مجھے کلاس کے سامنے بولنا پڑتا تھا تو میری آواز کپ کپانے لگ جاتی تھی، ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میں گر جاؤں گی۔ اس نے رک کر ڈاکٹر ہارون کو دیکھا جو بغور اسے سن رہے تھے۔ انہیں صرف بولنا ہی نہیں، سننا بھی آتا تھا۔ بولنے کا پہلا اصول ہے کہ سنا جائے، اور جو سن نہیں سکتے وہ کبھی بھی بول نہیں پاتے۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میں بول پاؤں گی یا نہیں۔ وہ تو پھر بھی میری کلاس فیلوز تھیں، یہ تو اجنبی، اور وہ بھی اتنی لڑکیاں۔ اگر میری آواز کانپی تو، میری ٹانگیں کپ کپانے لگی تو، وہ مجھ پر ہنسیں گے اور آپ کا سارا سیشن بیکار چلا جائے گا۔ انگلیوں کو آپس میں الجھاتے وہ اپنے خوف بتا رہی تھی۔ اوہ، ڈاکٹر ہارون نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا اور ہلکا تبسم ہونٹوں پر پھیلا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ پریشان سی مسکرائی اور سر اسبات میں ہلایا۔ اب وہ اپنا ہر مسئلہ آرام سے ڈاکٹر ہارون کے ساتھ شیئر کر لیتی تھی۔ اسے پتا تھا یہاں سے جب وہ ہٹے گی تو ہلکا محسوس کر رہی ہوگی۔ ابھی بھی اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ڈاکٹر ہارون نے آئی پیڈ کو ذرا سیدھا کیا اور سنجیدگی سے بولنے لگے۔ بیٹا، ڈر یا تو فزیکل ہوتا ہے یا سائیکالوجیکل۔ اب اگر آپ نے کچھ غلط بولا، مثال کے طور پر، تو کم از کم وہ آپ کو انڈے یا ٹماٹر نہیں ماریں گے، تو فزیکل ڈر کو نکال دیں۔ اب رہی بات سائیکالوجیکل ڈر کی کہ لوگ ہنسیں گے، میں بول نہیں سکوں گی وغیرہ، تو حیا یہ ڈر پلاننگ سے نہیں جاتے، نہ پریکٹس سے جاتے ہیں۔ کہہ کر رکے، پھر کنپٹی پر انگلی رکھی، سمجھنے سے جاتے ہیں۔ دوبارہ کنپٹی پر انگلی ماری اور آگے بولے، اس کو سمجھا لو، ہر خوف دور ہو جائے گا۔ وہ کنفیوز سی ان کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب اگر میں دماغ سے کہوں کہ یہ نہ ڈرے تو یہ نہیں ڈرے گا؟ ساتھ ہی ڈاکٹر ہارون نے نفی میں گردن ہلائی۔ بچپن سے ہمارا مائنڈ ڈیفالٹ پر ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ سمجھتی ہو؟ جس طرح موبائل کی ڈیفالٹ تھیم ہوتی ہے، ڈیفالٹ رنگ ٹون ہوتی ہے، یعنی بلٹ ان۔ پھر اسے اپنا من پسند بنانے کے لیے ہم اسے ڈیفالٹ سے ہٹا کر باہر سے تھیم اور ایپس انسٹال کرتے ہیں۔ اسی طرح دماغ بھی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی بلٹ ان ہیں۔ جیسے آپ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، دماغ کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ الٹے سے کرنا چاہیں نہیں کر پائیں گے۔
زیادہ تر لوگ اپنا والیٹ دائیں جیب میں رکھتے ہیں، بائیں میں رکھیں گے تو ڈھونڈنے میں دقت ہوگی۔ ڈیفالٹ سیٹنگ، کچھ لوگ رات کو لیٹ نہیں جاگ سکتے اور کچھ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے، ڈیفالٹ سیٹنگ۔ اور پھر اس میں مختلف خوف آ جاتے ہیں، جیسے مکڑیوں کے کاٹ دینے کا خوف، مر جانے کا خوف، ڈوب جانے کا خوف وغیرہ۔ وہ تمہید باندھ چکے تھے۔ اور دنیا کے 10 بڑے فیئرز میں سے پتہ ہے سب سے پہلے نمبر پر کون سا ڈر ہے؟ وہ رکے اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فیئر آف پبلک اسپیکنگ، لوگوں کے سامنے بولنے کا ڈر، کیونکہ دماغ نے کبھی ایسی سچویشنز نہیں دیکھی تو وہ اس کو خطرہ بنا کر دکھانے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہارمون سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے انزائٹی بڑھتی ہے، خون کی گردش بڑھ جاتی ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے۔ دماغ کے لیے اتنا لوگوں کو دیکھنا اور ان کے سامنے بولنا ان یوزول ہے۔ چلو میں تمہیں ایک لڑکے کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ فرصت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ میں 7ویں کلاس میں تھا جب میرے ابا کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہوا۔ نئے اسکول میں داخلہ لیا۔ پہلے دن جب میں اسکول گیا تو ٹیچر کے آنے سے پہلے میں اپنی رف کاپی پر اسکیچ بنا رہا تھا۔ ٹیچر آئیں اور کہا۔ وہ جیسے خود کو وہیں تصور کرنے لگے۔ درمیانے سے سائز کا کمرہ، سامنے ٹیچر کا ڈیسک اور کرسی، اور پھر ساتھ بیٹھے قریباً 40 اسٹوڈنٹ۔ ہارون، سب کو اپنا انٹروڈکشن کرواؤ۔ ٹیچر نے اینک کے پیچھے سے اسے دیکھ کر کہا۔ اپنا نام سنتا لڑکا کاپی بند کرتا سستی سے کھڑا ہوا۔ ایک نظر کلاس کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ یوں لگا حلق میں کچھ اٹک گیا ہے۔ آواز بند ہو گئی، ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ اسے اپنے آس پاس بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اور وہ رو دیا۔ اس اسکول کی کلاس سے نکل کر دوبارہ انہوں نے خود کو حیا کے سامنے پایا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ملائے، ان پر تھوڑی رکھے، بغور انہیں سن رہی تھی۔ وہ ڈر لے کر لڑکا بڑا ہوا۔ وہ ڈر اس کی روح کا حصہ بن گیا۔ میٹرک کیا، کالج پہنچ گیا اور ڈر پلتا گیا۔ دوسروں کو یوں اسٹیج پر کھڑے بولتا دیکھتا تو بہت ہرٹ ہوتا۔ گوگل پر ڈھیروں طریقے ڈھونڈے، ہاؤ ٹو اوور کم دی فیئر آف پبلک اسپیکنگ، اور پھر اسے ایک فارمولا مل گیا، فارمولا ٹو گیٹ اینی تھنگ ان دی ورلڈ۔ ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں دکھائیں۔ بیٹا، 5 سیکنڈ میں آپ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں، اور 5 سیکنڈ میں آپ اپنے دماغ کو ڈیفالٹ سے ہٹا سکتے ہیں۔ صبح اٹھ نہیں پاتے، الارم لگائیں، اور جب الارم بجے تو لیٹے سوچتے مت رہیں کہ اٹھوں یا نہیں اٹھوں۔ 5 سیکنڈ اگر گزر گئے تو آپ نہیں اٹھ سکتے۔ ایسے ہی کوئی نظر آیا، بات کرنے کو دل چاہا، 5 سیکنڈ میں اگر آپ نے اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا تو آپ اس سے بات نہیں کر سکیں گے۔ جو کرنا ہے زندگی میں 5 سیکنڈ میں اس کا آغاز کر دیں، ورنہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ چپ ہوئے۔ حیا ہمیں ڈر چیزوں سے نہیں، ان کے نتائج سے لگتا ہے۔ جیسے کہ بچے پیپر میں اگر چیٹنگ کریں تو ڈر چیٹنگ کرنے کا نہیں بلکہ پکڑے جانے کا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جب کبھی بھی کوئی پریشانی آئے یا کچھ بھی کرنا چاہو تو بس سوچ لینا کہ اس کا نتیجہ میکسیمم کیا ہوگا۔ جب نتیجہ پتہ چل جائے گا تو ڈر نہیں رہے گا۔ اسٹیج پر جا کر غلط بولو گی تو بتاؤ میکسیمم کیا ہوگا؟ لوگ ہنسیں گے، تم بھی ہنس دینا۔ جو خود پر ہنس لیتے ہیں ان کو دوسروں کا ہنسنا برا نہیں لگتا۔ حیا، ہمیں اپنی ہی زندگی میں لوگوں کا اپروول کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ تم اچھے لگ رہے ہو تو ہم مانیں گے، ورنہ ایک نے کہہ دیا یہ کیا پہن آئی ہو اور یہ ہم ڈاؤٹ فل ہوئے۔ انہوں نے مایوسی سے کہا، پتہ نہیں ہمیں یہ اپروول کیوں چاہیے، ورنہ تیار ہو کر شیشے میں دیکھو، اگر اپنا آپ بھلا لگ رہا ہے تو یو شوڈ ہیو بلیو ان یور سیلف۔ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، چہرے کا تناؤ کم ہو گیا تھا۔ اپنے سیشن کے موضوع پر اتنا پڑھ کر جاؤ کہ جب تم بولو تو خود بخود بولتی چلی جاؤ۔ نالج کو اپنا USP، یونیک سیلنگ پوائنٹ، جو آپ کو یا آپ کے پروڈکٹ کو لوگوں میں منفرد دکھائے، بنا لو۔ USP، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اور ہاں، آخری بات، ٹانگ پر ٹانگ دھرتے وہ مسکرائے۔ زبان سے بولو گی لوگ کانوں سے سنیں گے، دل سے بولو گی تو لوگ دل سے سنیں گے۔ وہ چپ ہو گئے۔ ڈر کی مریضہ نے خود کو شفایاب محسوس کیا۔ یہ ایک نہایت کشادہ ہال تھا۔ یہ بڑے بڑے ستون جو کسی محل کی مشابہت دے رہے تھے، دیواروں پر نیلے جالی دار پردے جن کو دیکھتے ہی ان کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ان پردوں کے پیچھے چھوٹی LED لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ نظر آگے بڑھاؤ تو زمین سے 5-6 انچ اونچی جگہ تھی، شاید اسٹیج تھا۔ اس پر کداور کرسیاں اور کرسیوں پر براجمان شاہی کپڑوں سے کے ملبوسات، زیب تن کیے مرد نما عورتیں،
سامنے ترتیب سے لگی آخری دیوار تک کرسیاں، اسی طرح آس پاس ایسے اور بہت سے زنانے کام کرتے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ہر طرف عید کا سا سما تھا، عجیب افراتفری تھی۔ کسی نے کب سوچا تھا اس مٹی کے کچے گھر کے نیچے ایک جہاں آباد ہے، اور وہ بھی اس قدر آنکھوں کو مسحور کرنے والا۔ وہ آخری سیڑھی پر کھڑا آنکھیں پھاڑے یہ دنیا دیکھ رہا تھا۔ بیسمنٹ اس کے گھر میں بھی تھا، پر یہ تو انڈر گراؤنڈ محل تھا۔ وہ دانی سے بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ابھی بھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، وہ بہانہ بنا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ سب کچھ مشکوک سا تھا۔ اتنے لوگوں میں شہری اور شیروان کو کہاں ڈھونڈے؟ سر جھٹکتا وہ آگے بڑھا، نظریں آس پاس جاتی دوسری مردنما عورتوں پر تھی۔ ابھی تلاش جاری ہی تھی کہ ہال کے دوسرے کونے سے آواز بلند ہوئی، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، اور پھر ہڑبڑی مچ گئی۔ لوگ کرسیوں کی طرف بڑھے، اور کچھ ہلکی نیلی ساڑیوں کے ایک ہی جیسے ڈریس میں ملبوس زنانے آگے بڑھ کر سب کو نشستوں کی راہ دکھانے لگے۔ شاید وہ یہاں کی سیکیورٹی تھی۔ وہ سست قدم اٹھاتا یہ تماشا دیکھ رہا تھا جب کوئی اس سے ٹکرایا۔ آؤچ! ٹکرانے والی نے ادا سے کہا، اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ دھکا زور کا تھا، حمزہ کو لگا کچھ گرا ہے، اور ادھر گاڑی میں لگی اسکرین پر اندھیرا چھا گیا۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، دوبارہ اعلان ہوا، اور سیکیورٹی میں سے کسی نے اس کو آ کر بیٹھ جانے کا کہا۔ اسے نہیں بیٹھنا تھا، مگر اس کی کون سن رہا تھا؟ وہ بھوے سکیڑے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آگے سے 11ویں قطار تھی، جس کی باہر والی نشست پر وہ بیٹھا تھا، مگر نظریں اب بھی متلاشی تھیں۔ ویسے تو آج ایک اہم تقریب ہے، مگر کہتے ہوئے بی بی حاجن رکی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آج کی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے، وہ رک کر بولی۔ تقریب رک گئی؟ ہال میں ہلچل ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں رک گئی، میں تو اتنے دن سے تیاری کر رہی ہوں۔ کیا لڑکیاں بھاگ گئیں جن کی بولی لگنی تھی؟ کیا کوئی فوت ہو گیا ہے؟ چہمگیاں ہونے لگی۔ اتنے دن جس تقریب کی تیاری ہو رہی تھی وہ عین موقع پر ملتوی، یہ نارمل نہیں تھا۔ یہ تقریب پچھلے کئی سالوں سے ہوتی آئی تھی، اور آندھی آئے یا طوفان اسے ہر قیمت ہونا تھا۔ وہ ان سب چہمگیوں سے بے نیاز ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، جب نظریں سیکیورٹی عملے کے لباس میں ملبوس خسرے پر پڑی۔ وہی ہلکی نیلی ساڑی۔ وہ ساتھ کھڑے دوسرے خسرے سے کچھ کہہ کر تالی مار رہا تھا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس نے ان خسروں کو پہچان لیا تھا۔ شہری اور شیروان؟ اوف! آنکھیں سکون سے بند کیں، سر نشست کی ٹیک پر گرایا۔ سب خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، بی بی حاجن نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ادھر اس نے آنکھیں کھولی۔ اب اسے ان سے بات کرنا تھی، مگر کیسے؟ وہ بہت دور تھے، اور وہ اٹھ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں جمع ہونے کی وجہ تقریب نہیں تھی، یہ محض بہانہ تھا۔ سسپینس بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں اندر میرے کمرے میں رکھی سیف سے فلیش غائب ہوئی ہے۔ آواز میں کوئی فکر مندی نہیں تھی۔ حمزہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ اور کون کر سکتا تھا؟ ایک نظر ان دونوں پر ماری، اور وہاں ہنستے ہوئے ان کی بتی سی گم ہوئی۔ چوروں کو لگا سب ان کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ نے بڑھ کر کان پر ہاتھ رکھا کہ کچھ کہہ سکے، مگر وہاں مائکروفون نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے خود سے ٹکرایا خسرا یاد آیا۔ ہاتھ فوراً سینے پر گیا۔ نہیں، کیمرہ بھی وہاں نہیں تھا۔ ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھرے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جاسوسی دماغ نے کسی سازش کی بھنک دی۔ چور کتنا بھی ہوشیار ہو، وہ سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے، اس نے لہراتے ہوئے کہا۔ تو چوروں کا منہ دیکھنے والا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، نظریں ارد گرد گھمائیں۔ وہ بہت زیادہ تھے، اعصاب شل ہونے لگے۔ اب بہتر یہی ہے کہ وہ خود سامنے آ کر فلیش ہمارے حوالے کر دے۔ میں 5 تک گنوں گا، ورنہ ہمیں اپنی چیزیں واپس لینے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ اب کے آواز بھاری اور گمبھیر ہو گئی۔ باقی خسروں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو شکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ حمزہ نے سختی سے آنکھیں بیچیں۔ ایسا اس نے نہیں سوچا تھا۔ کاش یہ کوئی خواب ہو۔ 5 چوروں کے دل بے ترتیب سے دھڑکے۔ 4 انہوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ 3 ہو سکتا ہے یہ بس ان کو نکالنے کے لیے ٹریپ ہو۔ 2 وہ اپنی جگہ پیر جمائے کھڑے تھے۔ 1 اور بھگ سب بتیاں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں شور بڑھ گیا۔ وہ گن نکالنا چاہتا تھا، مگر اتنے لوگ، وہ کس کس کو مارتا؟ بتیاں روشن ہو گئیں، شور قدرے کم ہوا۔
हर तरफ सिक्योरिटी के मलबूसात वाले हिजड़े खड़े थे। अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा हमजा फयाज बेग, अपने भाई को यहाँ बेचकर तुमने गलती नहीं की थी। मर्दाना आवाज वहाँ गूंजी। बीबी हाजन हाथ में फोन लिए माइक के आगे लहरा रही थी। फोन के स्पीकर से फिर किसी सायरन की आवाज आई और दोबारा कोई बोला, शहरी निकल, जल्दी कर, निकल यहाँ से। किसी को ये अल्फाज सुने हुए लगे थे और उसके कंधे ढलक गए। हमजा के तने असाब और तन गए। अब शहरी खुद निकलकर वो फ्लैश हमें देगा या हम हमजा को निकालें? इंतहाई खबासत से दांत निकालकर वो हंसा। ओ खुदाया, वो जानते हैं मैं यहाँ हूँ? उसके दिमाग में धमाके होने लगे। शहरी के असाब शल हो रहे थे। अगर वो जानते शहरी कौन है तो 3 दिन इंतजार ना करते। उन्होंने निहायत नफासत से ये जाल बुना था। नहीं शहरी, वो नहीं जानते शहरी कौन है। नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा। हमजा इस जाल को अपने गिर्द पहलते देख रहा था। हमजा की वहाँ मौजूदगी से बेनियाज वो खुद का काम कर रहा था। जब चंद मिनट कोई फ्लैश लेकर आगे नहीं बढ़ा तो स्टेज पर खड़ी बीबी हाजन ने किसी को इशारा किया और वो किसी कदम कदम बढ़ाता हमजा की तरफ आया और हमजा को लगा उसके गिर्द सब अंधेर हो गया है। नहीं, घर का बेदी लंका नहीं ढा सकता था। उसके सामने दानी खड़ा था जो अब बाजू से पकड़कर उसे हुजूम से अलग कर रहा था। कुर्सियों के एक तरफ खाली जगह पर उसे खड़ा करता वो उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। नजरें अब भी नहीं मिलाई थी। धोखा। हमजा ने सख्ती से मुट्ठियां भींची। हॉल दम सादे सब कुछ देख रहा था। शहरी और शेरवान अपने बच जाने की दुआएं मांग रहे थे, मगर खेल खत्म हो चुका था। हमजा ने सर से विग उतारी, अपनी कमीज के पल्लू से लिपस्टिक उतारी और यूं ही चेहरे को उससे रगड़ता सीधा हुआ। शहरी को लगा उसके पैर भारी हो गए हैं, जमीन उलट गई है, सब घूम रहा था। शेरवान भी बेयकीनी सी की कैफियत में सब देख रहा था। अगर पता चल ही गया है तो और क्या छुपाना। उसने वेग एक तरफ उछाली। स्टेज पर क्या कहा उभरा। शुरू से पता था। हमजा ने एक काटदार निगाह दानी पर डाली और उसका सर झुक गया। क्या अब भी शहरी फ्लैश हमें नहीं देगा? बज़ाहिर आराम से कहा गया। शहरी अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। शहरी की तरफ देखे बगैर हमजा चिल्लाया और उसका खून खुश्क हो गया। गले में गिल्टी उभरी और उसे अंदर उतारना मुश्किल हो गया। शेरवान ने नजरें जमीन पर गाड़ दी कि यहाँ किसी ने उसकी आंखों में देखा और ये वो पकड़े गए। शहरी, भाई की मौत का गम बड़ा दर्दनाक होता है। आवाज गूंजी। शहरी का दिमाग सनसनाने लगा था। भाई की मौत? वो बड़बड़ाया। अब हमजा के गिर्द सिक्योरिटी वाले दायरा बना रहे थे। दाईं तरफ कुर्सियों पर बैठे लोग सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। शहरी, मुझे कुछ नहीं होगा, फ्लैश को संभाल कर रखना, वो थूक निगलता बोला। शहरी के कानों में तो कुछ नहीं जा रहा था, दिमाग साए साए कर रहा था। वो आगे बढ़ने लगा और शेरवान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ के नफी में गर्दन हिलाई। ठीक है दानी, तू जानता ही है। स्टेज पर वो बोला तो हमजा ने कहर आलूदा निगाह दानी पर डाली। वो जानता था अगर बताना होता तो दानी बता चुका होता, या ये भी कोई चाल थी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो इसी बेसमेंट में तुम लोगों की लाशों के ढेर लगा दूंगा मैं। वो गुस्से, बेबसी और हैवानी किसी कैफियत में उंगली उठाता उनको धमकी दे रहा था। हाथ कांप रहे थे, सांस उखड़ रहा था, कान की लोएं तप रही थी। वो बेकाबू था। हा हा हा, कहकहा उभरा। बाकी के लोग अब सूरत हाल काफी हद तक समझ चुके थे। वो भी उसकी बेबसी और तनी गर्दन पर हंस दिए। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अच्छा चलो, वक्त जाया नहीं करते। शहरी, तुम अब बाहर मत आना, नरोटे से कहती वो पीछे पलटी। किसी को इशारा किया। हॉल में गोली चलने की हौलनाक आवाज गूंजी। कई हाथ कानों पर गए। उसका कंधा पीछे को झटका खाकर सुन हो गया। शहरी की आंखें हैरत से फैल गईं। भाई! वो इतनी जोर से चिल्लाया कि सब गर्दनें उसकी तरफ मुड़ गईं। बाहर रात के सन्नाटे में कहीं गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गाड़ी में बैठे लोगों का दिल हलक तक उछला। वो कब से हमजा से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। शायद सब खुल गया था। उन्होंने अंदाजा लगाया। पीछे थाने फोन करके नफरी के लिए पैगाम दिया और खुद गाड़ी से उतरकर मखसूस फासला बनाए बड़े सहन वाले घर की तरफ बढ़े। शहरी हवास बागता होकर आसपास देखने लगा। शेरवान ने माथे पर आया पसीना साफ किया। हमजा ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। गोली कंधे पर लगी थी। दर्द से आंखों में आंसू थे। दानी की तरफ देखा।
وہاں مجبوری تھی۔ کئی سیکیورٹی والے ہجڑوں نے شہری کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی جیبیں تلاشنے لگے، فلیش نہیں تھی۔ بی بی حاجن کے چہرے پر ناگواری ابھری، اشارہ کیا۔ ایک اور گولی اس کے جسم کے آر پار ہوئی، دوسرا کندھا پیچھے کو ڈھلکا۔ وہ درد سے کر رہا، شہری کو دیکھا، سارا کرب آنکھوں میں سمٹ آیا، آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ شہری کو لگا حمزہ سے پہلے وہ خود گر جائے گا۔ فلیش دے دو لڑکے، ورنہ یہ ساری گولیاں تیرے بھائی کے اندر اتار دی جائیں گی، بی بی حاجن مردانہ آواز میں گرائیں۔ شیروان نے تھوک نکلا، شہری کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ٹھا کی آواز گونجی اور یہ ایک اور گولی اس کے جسم میں پیوست ہوئی۔ شہری کو دیکھتے وہ نیچے گرنے لگا، سب دھندلا گیا، جسم ساکت، سانس ساکن۔ حمزہ کو گولیاں لگنے سے ایک دن پہلے۔ یہ ایک بڑی سفید سی عمارت تھی جس پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ عمارت کے بیچ میں تختی لگی تھی، نفرت انسان نہیں، جرم سے کرو، اور اس کے نیچے لکھا تھا سینٹرل جیل راولپنڈی 1986۔ یہ اڈیالہ جیل تھی۔ اندر کو جاؤ تو آج اس بڑے میدان میں قیدی ادھر ادھر پھرتے نہیں نظر آ رہے تھے، بلکہ اونچے ٹینٹ میں بچھائے قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین تھیں جن کو پردے سے الگ کیا گیا تھا۔ سامنے اسٹیج تھا جس پر انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس کے 2 ٹرینرز میز کے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے تھے، اور ساتھ DIG اسلام آباد اور پولیس کے چند سینئر آفیسر۔ وہیں خواتین کے پورشن میں آگے حیا جنت کے ساتھ موجود تھی۔ بیچ پردے والی سرحد کے اعتراف پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ دونوں ٹرینرز اپنی بات کہہ چکے تھے، اب وہ ڈاکٹر ہارون سے رابطہ کر رہے تھے، جنہوں نے بطور خاص سے حکم دیا تھا کہ وہ قیدیوں سے چند ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسکائپ کال تھی۔ سامنے بڑی LED اسکرین لگی تھی۔ یکایک اسکرین پر ڈاکٹر ہارون کی تصویر ابھری۔ سب کو خاموش ہونے کا کہا اور کال کا والیوم بڑھا دیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد وہ گویا ہوئے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں وہ قیدی موجود ہیں جو کسی قسم کی چوری، ڈاکہ، ناحق قبضہ اور دیگر ایسے جرائم میں ملبوس پائے گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی بے قصور بھی ہو، کہہ کر اداسی سے مسکرائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اللہ نے ہر انسان کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، اور رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، مگر شاید ہم صبر نہیں کرتے۔ جو رزق ہم رشوت، چوری، چکاری اور دیگر غلط کام کر کے حاصل کرتے ہیں، میرا یقین کریں وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے، مگر ہم حلال کا انتظار نہیں کرتے اور جلد از جلد حاصل کرنے کی تمنا میں حرام کھانے لگ جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے قیدیوں میں بیزاری تھی۔ AC اور کشادہ کمروں میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو کیا پتا پیٹ کا جہنم کیا ہوتا ہے، بچوں کو بھوکا دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سب اکتائے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اونٹ کی مہار لیے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں حاجت ہوئی تو وہاں ایک بدو کو مہار پکڑائی کہ میں آتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو اونٹ وہی تھا، مگر مہار نہیں تھی، اور بدو بھی غائب تھا۔ وہ اونٹ کو ہانکتے بازار تک لائے، مہار خریدنا چاہی، اور اپنی ہی اونٹ کی کھوئی مہار مل گئی۔ بیچنے والے سے پوچھا کہاں سے ملی، تو کہنے لگا ایک عربی بدو آیا تھا، 2 درہم کی ہی بیچ گیا۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ میرے اللہ، میں اسے حلال کے 2 درہم دینا چاہتا تھا، مگر اس نے حرام کے 2 درہم چنے۔ وہ خاموش ہوئے اور قیدیوں کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ میرے بھائی، اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں نہ نوازے تو کہنا۔ جیل میں ہو یہ مت سمجھنا کہ زندگی رک گئی، زندگی کو آپ نے دھکیلنا ہے۔ جب تک جیل میں ہو کچھ سیکھ لو، ہاتھ میں کوئی ہنر لے آؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو، اللہ سے توبہ کرو، اور جن سے شکوے ہیں ان کو معاف کر دو، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرو۔ قیدیوں نے اپنے دلوں میں پشیمانی دیکھی، اور پولیس کے اہلکاروں سے کہوں گا کہ قیدیوں کے حقوق پورے کرو۔ مسکرائے پھر بولے نفرت انسان سے نہیں، جرم سے کرو۔ اسکرین بجھ گئی۔ ہاں، کچھ تھا جو یہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں کو چھوا تھا۔ اللہ پر توکل اور رزق تمہیں خود ڈھونڈ لے گا۔ قیدی قطار بنائے اپنی اپنی جیلوں کی طرف بڑھ رہے تھے، مالٹی شرٹ اور ٹراؤزر، اور سر پر دوپٹہ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ جمائے وہ جنت کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی
جب ایک درمیانے سے عمر کی عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم تو وہی ہو نا جو لاہور جیل میں تھی؟ چھوٹتے ہی اس نے کہا تو حیا گڑبڑائی۔ جنت کو دیکھا جو حیرت سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹرینرز بھی اتر کر اسی طرف آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ حیا کوئی رد عمل دیتی وہ دوبارہ بولی، اور اب یہاں ان کے ساتھ؟ اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ قیدیوں کو سبق دینے آئی ہو؟ واہ! ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ ویسے یہ ٹی وی والا بندہ صحیح کہہ رہا تھا، جیل میں ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے، تمہاری طرح۔ وہ اپنے دھیان کہے جا رہی تھی، اور ادھر حیا کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ اب وہ دونوں ٹرینرز بھی وہیں کھڑے تھے۔ حیا کا خون سمٹ کر چہرے میں آ گیا تھا۔ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہے حیا؟ دونوں ٹرینرز میں سے ایک نے پوچھا تو حیا تلملا کر رہ گئی۔ جواب دیے بغیر پرس کی لمبی سٹریپ کو مضبوطی سے تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جنت اس کے پیچھے تیز تیز چلتی گئی۔ آواز دی مگر وہ کچھ نہیں بولی تو جنت چیزوں کو سمیٹنے واپس چلی گئی۔ حیا نے گاڑی میں بیٹھ کر پرس پھینکنے کے سے انداز میں پرے مارا۔ نفرت ہے مجھے، نفرت ہے تم سے۔ آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پوچھتے پوچھتے وہ ہانپ رہی تھی۔ پہلے کم تھا جو جیل کا دھبا بھی تم نے میری زندگی پر لگا دیا۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اس کا دماغ ماضی سے حال اور حال سے ماضی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ تم جیسوں کو تو موت بھی جلدی نہیں آتی۔ حد تک اور بے عزتی کے احساس تلے وہ کیا کہتی جا رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہجوم، شور، کہکہے، گولیاں، خون اور شیری پر جھپتے ہاتھ، اس کا دماغ ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا۔ شیری کے نام پر دل میں سخت ٹیسیں اٹھتی اور وہ دوبارہ ہجوم، شور اور گولیوں سے ہوتا شیری تک پہنچ جاتا۔ آپریشن تھیٹر میں 2 ڈاکٹر اس پر جھکے کھڑے تھے۔ ایک لمحے کو اسے ہوش آیا، آنکھیں جھپکی، چند ہیولے دکھائی دیے۔ شیری، وہ بڑبڑایا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے اپنے خود کے کانوں تک نہیں پہنچی، اور وہ دوبارہ اپنے جسم میں جاتے اوزاروں، سوئیوں سے بے خبر ہو گیا۔ پھر وہی شور، گولیاں اور شیری پر جھپٹتے ہاتھ۔ تھیٹر سے باہر آؤ تو ذرا فاصلے پر ایک لڑکی سبز دھاریوں والی سفید قمیص، ٹراؤزر اور سر پر سفید شفون کا دوپٹہ ٹکائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی نظر آتی۔ وہ ابھی 15 منٹ پہلے یہاں آئی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب ڈاکٹر ہارون کی کال آئی۔ حیا، میرے بیٹے کو گولیاں لگی ہیں۔ یہاں ایک چرچ میں کل صبح بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمام فلائٹس ملتوی کر دی گئی ہیں۔ پلیز اس کا خیال رکھنا۔ جیسے ہی فلائٹس بحال ہوتی ہیں ہم آ جائیں گے۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ آپ کا بیٹا؟ وہ تو بس انیکا کو ہی جانتی تھی۔ ہاں، حمزہ کو گولیاں لگی ہیں، وہ بے بس سے بولے۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں وہ پہلی بار حیا سے حمزہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تبھی فون پر نسوانی آواز ابھری۔ حیا، میرے بچے کے پاس چلی جاؤ، وہ اکیلا ہے، اسے کہنا اس کی ماسی جلدی اس کے پاس آ جائے گی۔ میری طرف سے اسے بہت پیار کرنا، اس کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت لاپرواہ ہے۔ رودابہ ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ حیا نے سختی سے آنکھیں بھیجی۔ حمزہ کے نام سے اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ گھر، نکاح، تصویریں، چیخنا چلانا اور حمزہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا۔ اس نے جھرجھری لی۔ جی مسز ہارون، آئی ول ٹیک اے گڈ کیئر آف ہم۔ تسلی دیتے اس نے فون بند کیا تھا، اور اب وہ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے فرش کو گھور رہی تھی۔ آئی تو وہ دل میں بہت کچھ لے کر تھی، مگر ہسپتال کی وحشت سے اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ نرس 1-2 بار باہر آئی، اس نے امید سے اسے دیکھا، شاید وہ کوئی خبر دے، مگر نرس اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ جاتی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں پڑے لڑکے سے زیادہ اپنی گلٹی ہونے کی فکر تھی۔ اگر حمزہ کو کچھ ہو گیا تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکے گی۔ ہائے یہ پچھتاوے۔ حیا، حمزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جنت اس کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، نظریں بدستور فرش پر جمی تھیں۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھی اور دروازے سے ڈاکٹر باہر نکلتے نظر آئے۔ مسز حمزہ؟ وہ ان دونوں کے پاس رکے تو حیا سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ حمزہ کو 3 گولیاں لگی تھیں جو الحمدللہ ہم نے نکال لی ہیں۔ دل نے ٹھنڈی آہ بھری، شکر۔ پر ڈاکٹر نے باری باری دونوں کو دیکھا اور حیا کا ابھرتا دل دوبارہ ڈوبنے لگا۔ مطلب مجھے ہی گلٹی ہونا ہے۔ گولیاں لگنے کے بعد گرنے کے باعث جو ہیڈ انجری ان کو آئی ہے، اس سے ان کے برین میں سوائلنگ ہو گئی ہے، جس سے برین اسٹیم پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر ان کو اگلے 48 گھنٹوں میں ہوش نہیں آتا تو یہ کوما میں چلے جائیں گے۔ جنت نے حیا کا بازو مضبوطی سے پکڑا، گویا حوصلہ دے رہی ہو۔
اور کوما سے باہر آنے پر ہو سکتا ہے ان کو چیزیں دوبارہ سیکھنی پڑیں. He may face problems in speaking, walking اور remembering other things. You know, kind of memory loss. ذرا توقف کے بعد وہ دوبارہ بولے. یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیں. ڈاکٹر نے آخری خدشہ ظاہر کیا. حیا کو لگا کسی نے اس کا دل مٹی میں بھینچ کر چھوڑا ہے. کیسے اپنی بد دعائیں واپس لے وہ. لیکن آپ دعا کریں اللہ شفا دے گا آپ کے ہسبینڈ کو. ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا اور حیا کو لگا کوریڈور میں کھڑا ہر شخص اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اسی ہی کی تو بد دعائیں ہیں یہ. وہ کتنے ہی لمحے وہاں بت بنے کھڑی رہی. اس کے سامنے حمزہ کو اوٹی سے ICU میں شفٹ کیا گیا. وہ نالیوں سے جکڑا جسم اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا. وہ خود کو گلٹی ہونے کی اذیت نہیں دینا چاہتی تھی. یہ پچھتاوے ہی تو ہیں جو انسان کو زہر کی طرح کھا جاتے ہیں. وہ بھی اس پچھتاوے سے بھاگنا چاہتی تھی. ICU کے باہر پولیس موجود تھی. رات اترنے لگی تو فریحہ ہاسپٹل آئی. اس کی یہاں حمزہ کے ساتھ ڈیوٹی تھی. اس نے حیا اور جنت کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا. ہاں، حمزہ کے گھر. اس گھر کے ساتھ حیا کی کئی تلخ یادیں جڑی تھیں. وہ تھکے سے قدم اٹھاتی اوپر حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولتے ہی وہی مسکراتا بھوری آنکھوں والا حمزہ فریم کے پاس گئی. اس میں اپنا عکس برا لگنے لگا تو پیچھے ہٹ گئی. سب ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی. الماری کھولی. سامنے حمزہ کے کپڑے لٹکے تھے. اسے اچنبھا ہوا. اس کے کپڑے کہاں تھے؟ اوہ، پھر ہونٹ سکیڑے. اسی تصویروں والے ڈبے میں اب حیا کے کپڑے بھی تھے. ڈیش آدمی. اپنے کپڑوں کو یوں رلتا دیکھ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تاکہ لانڈری بھجوا سکے. تبھی اس کا فون بجا. مسز ہارون فون پر جگمگا رہا تھا. اس نے فون کان سے لگایا. جی مسز ہارون، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو حیا؟ وہ غصے سے بولی اور حیا گڑبڑائی. میں نے ردابا نے اس کی بات کاٹی. تم میرے بچے کو یوں لاوارث کی طرح اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہو؟ پیچھے اسے ڈاکٹر ہارون کی آوازیں آ رہی تھیں جو شاید ردابا کو تسلی دے رہے تھے. میں نے پہلے دن کہا تھا تم میرے بچے کے قابل ہی نہیں ہو. وہ اتنا پیارا پیار کرنے والا لڑکا ہے پر تم تو چاہتی ہو کہ وہ مر جائے. تم اس وقت بھی اس سے اپنا انتقام لے رہی ہو. وہ غصے سے بولے جا رہی تھی. ڈاکٹر ہارون اور انیکا اس کو ہمت کرنے اور صبر کرنے کا کہہ رہے تھے. حیا کا دل چاہا وہ بھی چلائے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اسے ردابا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آنے لگی. اگر میں وہاں ہوتی تو کبھی کبھی تمہارے رحم و کرم پر اسے نہ چھوڑتی، پر میں مجبور ہوں. میں نہیں آ سکتی. پلیز میرے بچے کے پاس چلی جاؤ حیا. اسے ہماری ضرورت ہے. پلیز. وہ روتی رہی اور فون بند ہو گیا. حیا نے کپڑے وہیں چھوڑے. اپنا لانگ اسٹریپ والا بیگ کندھے پر ڈالا اور ڈرائیور کے ساتھ دوبارہ ہاسپٹل آ گئی. ردابا کے الفاظ اب تک سنائی دے رہے تھے. تم تو چاہتی ہو کہ وہ مر جائے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ICU کے سامنے آ کر رکی. تم آ کیوں؟ اس سے پہلے فریحہ اس کی طرف آتی. وہ کھٹ سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی. فریحہ اندر آئی. کچھ کہنا چاہا مگر حیا نے انتہائی بے رخی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ وقت چاہتی ہے. جب وہ باہر چلی گئی تو وہ حمزہ کی طرف مڑی. تم آج اگر اس بیڈ پر ہو تو تمہاری اپنی وجہ سے، میری بد دعاؤں کی وجہ سے نہیں. وہ اس کے سر پر کھڑی دبا دبا گرا رہی تھی. حیا، تم نے یہ کیا وہ کیا. میرے بچے کے قابل نہیں ہو تم. زندگی خراب کر دی اس کی، پریشان کیا اس کو. مسز ہارون تمہاری وجہ سے ہر بار مجھے ذلیل کرتی ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں تم مر جاؤ تو ہاں، میں چاہتی ہوں تم مر جاؤ. وہ گراتی کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتی اور کبھی اس کے بیڈ پر ہاتھ جمائے اس کے منہ پر جھک جاتی. ہاں، میں نے اپنی ہر نماز میں کہا کہ تم مر جاؤ. وہ اب اس کے منہ پر جھکی تھی. کیوں نہیں مرتے تم؟ کیوں میری زندگی سے چلے نہیں جاتے؟ کیوں مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتے؟ اب کی آواز رند گئی. وہ وہیں بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی. آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے. اتنی دیر بعد آواز آئی جو اسے خود بامشکل سنائی دی. آئی ایم سوری حمزہ، آئی ایم سوری. حمزہ کی چادر سے نکلے بازو پر دونوں ہاتھ رکھے وہ روئے جا رہی تھی. غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. اسے تو حمزہ کے خود پر چلانے کی عادت تھی مگر اب وہ چلا رہی تھی اور وہ چپ لیٹا تھا. نہ پہلے کی طرح اسے گھورا، نہ پکڑ کر دیوار سے لگا کر دھمکیاں دی. اب کے حمزہ کے اپنے بازو میں دھستی انگلیوں کے بجائے درد دل میں ہوا تھا. میں نے کبھی تمہارے مرنے کی دعا نہیں کی. مسز ہارون کو لگتا ہے میں تمہیں مرتا دیکھنا چاہتی ہوں.
میں صرف تمہیں اس تکلیف سے گزرتا دیکھنا چاہتی تھی جس سے میں گزری، بے بس ہونے کی۔ پہلے کہی اپنی باتوں کو وہ خود ہی رد کر رہی تھی۔ سر اب حمزہ کے بازو پر رکھے اپنے ہاتھوں پر تھا اور آنسو بدستور گر رہے تھے۔ کئی ساعتیں یوں ہی گزر گئیں۔ آنکھیں رگڑتے اس نے اپنا سر اٹھایا۔ کچھ لمحے یوں ہی وینٹیلیٹر پر پڑے حمزہ کو دیکھتی رہی، پھر جانے دل میں کیا خیال آیا، حمزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسے لگا اے سی کی خنکی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ کوما تک پہنچے انسان کو کیا پتا اس پر کیا گزری۔ اس نے سر جھٹکا، حمزہ کا ہاتھ دوبارہ سلیقے سے اپنی جگہ رکھا اور باہر آ گئی، اور بیڈ پر لیٹا شخص شور گولیوں سے ہوتا شہری پر اٹکتا۔